تیرا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مفتیوں سے فتوے لینے جاتے ہو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے انشاءاللہ اگر ایمان ہے تو تمہارا ضمیر تمہیں خود فتویٰ بتلا دے گا۔ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل ہے جو تمہارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز حرام کمائیوں سے بچو گے، اپنی تجارتوں کو بچاؤ گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ صرف دنیا کے اندر ایک امانت دار سچا پکا تاجر کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سچا پکا مومن تاجر قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حشر ہوگا اس کا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں، صدیقین اور شہداء کی صفوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے کس کا؟ تجارت اور بزنس کرنے والے کا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبید بن رفاع وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ترمذی کی کہتے ہیں کہ التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا، بہت سارے ایسے تجارت کرنے والے قیامت کے دن فاسق و فاجر اور بدکاروں کی صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، مگر وہ تاجر جس نے نیکی اختیار کی، سچائی اور بھلائی اور خیر کے ساتھ اپنی تجارت کی، اس کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ چند تجارت کی فضیلتیں تھیں۔ اب آئیے میں آپ کو چند ناجائز اور حرام چیزوں کے بارے میں اور وہ ذرائع آمدنی جو ہمارے ماحول میں چل رہی ہیں، ہمارے ملکوں میں جو حرام ہیں، ان کی طرف نشاندہی مختصر طور پہ کر کے اپنی بات میں ختم کروں۔ شراب، گانجے، بھنگ کی دکانیں قائم کرنا، شراب نوشی اور اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں دکانیں، اور اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں شراب بیچنے کی دکانیں قائم کرنا، بنانا، اسی سلسلے میں جوا ہے، سٹا ہے، اسی طرح سے قمار بازی ہے، اور اسی قسم کے اندر لاٹری بھی ہے۔ اس ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا ہے وہ بھی حرام، شراب پینے کے ذریعے سے وہ بھی حرام، اسی طرح سٹے اور جوئے سے جو مال کمایا جا رہا ہے وہ بھی حرام۔ معمہ بازی آج کل چل رہی ہے اخباروں میں، پرچوں میں، معمے حل کرو اتنے انعام ملیں گے، اس ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ریفل ٹکٹ بھی چلتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ریس کورس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ بیمہ پالیسی یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح انعامی بانڈز وغیرہ جو نکلتے ہیں بنا لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بت فروشی، بت بیچنا، تصویریں بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح فوٹوگرافی وغیرہ جو ہوتی ہے اور اس کی تجارتیں جو لوگ کرتے ہیں اور بلا ضرورتیں جو فوٹو بناتے اور کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے پیشین گوئی کرنے والے، یعنی یہ لوگ جو کہانتیں نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں، لکیریں کھینچ کر جو مقدر بتاتے ہیں، یا مشینیں لے کر کے کھڑے ہو کر کے کانوں میں کہتے ہیں تمہارا مستقبل بتلا رہا ہے، تم کیا کرو گے، مقدمے میں جیتو گے کہ ہارو گے، یا طوطے لے کر کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، یا پرچیاں لے کر کے، یا ہاتھ لے کر کے غیب کے دعوے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے علم نجوم کے طریقے سے، اسی طرح کہانت کے طریقے سے علم جفر اور رملی اور لکیریں اور یہ تمام سب فالگیری، یہ تمام کی تمام سب طریقوں سے جو مال کمایا جائے گا یہ کام بھی حرام ہے، اور یہ مال اس ذریعے سے کمانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے فحاشی کے تمام کاروبار، مثلا قہبہ گری یعنی چکلے بنوانا، رنڈی اور طوائفوں کے لائسنس اور رنڈیوں طوائفوں کی دادا گیری کرنا، دلالی کرنا اور ان کے لیے باقاعدہ بلڈنگیں دینا اور ان کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تمام سب کرنا۔ اسی طرح ساز اور باز اور گانے اور بجانے کی چیزیں اپنی دکانوں کے اندر بیچنا، اسی طرح سینما گھر بنوانا اور اس کی کمائی، اسی طرح سے فحش لٹریچر چھاپنا اور اس کے ذریعے سے مال کمانا، اسی طرح ماڈلنگ کرنا، آج کل ماڈلنگ کا بھی دورہ چل رہا ہے، ماڈلنگ کرنا، اسی طرح سے اشتہارات کے لیے حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے لڑکیاں بلا کر کے اپنے مال کو جو ہے 2 ٹکے کا مال ہے اور ننگی لڑکیاں فحاشیوں کے ذریعے سے ان کا ایڈورٹائز کروائی جاتی ہے، یہ بھی اس ذریعے سے جو مال آ رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو یہ کنجڑے خسرے رنڈیاں طوائفیں ہیں ان کو جو آج اسٹار کا نام دیا گیا ہے کہ یہ ستارے ہیں فلانی جگہ کے، یہ کھنجڑے خسرے خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا،
تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتی ہیں قوموں کے ضمیر، کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ ہمارے ضمیر اس طرح بدل گئے کہ جو ناپاک اور نجس اور قوموں کے رذیل کھنجڑے کھسرے تھے ان کو آج سٹار کا نام دے کر ہم نے ہیرو ہیروئنوں کا نام دے کر کے ان کی، اور آج ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ اس ذریعے سے بھی مال کمایا جا رہا ہے۔ مسلمان ہیں لیکن یہ تمام سب کام کر رہے ہیں، یہ ذریعے بھی سراسر حرام ہے۔ اسی طرح سے نائٹ کلبوں کے ذریعے سے مال کمانا یہ بھی حرام ہے، یہ اسی طرح بیئر بار بنوانا یہ بھی حرام ہے، اسی طرح اشتہار بازی، اسی طرح سیلز مینی کے طور پر عورتوں کو استعمال کرنا، یا جو عورتیں سیلز مین گرل بن کر کے کال گرل سیلز مین اور نہ جانے ہوٹلوں پر اور آفس سیکریٹری اور نہ جانے کیا کیا بے حیائی اور فحاشی کروا کر جو مال کماتی ہیں، اس ذریعے سے بھی مال کمانا یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح ویڈیو اور آڈیو کی کیسٹیں جو گانے بجانے کے ہیں ان کی تجارت کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح ریڈیو اور ٹی وی اور کمپیوٹر اور اسی طرح سے اس کے ذریعے سے جو حرام کاری کے لیے قرض کیے جا رہے ہیں یہ طریقے سے مال کمانا اور اس کو بھی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح رقص و سرود، ناچ اور گانے اور ساز اور باجے کو یہ ثقافت اور کلچر کا نام دینا اور اس کے ذریعے سے مقابلے کروانا یہ بھی حرام ہے، اور ذریعے سے پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے راگ و رنگ کی محفلیں مقرر کر کے اور اس سے پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مقابلے حسن آج کل چل رہا ہے انٹرنیشنل پیمانے پر اور ملکی پیمانے پر، اور اس ذریعے سے جو مال کمایا جا رہا ہے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے ہاکی اور کرکٹ اور فٹ بال اس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جا رہے ہیں یہ بھی سراسر اسلام کے اندر حرام ہے، اور بذات خود یہ ہاکی اور یہ جو کرکٹ وغیرہ جو آج ہمارے ہاں بھوت سوار ہے لوگوں کے ذہن و دماغ پر، اور ایک مسلمان جو اس کے اندر شامل ہے، یقین مانیں آج کل تو امت کو گمراہ کرنے کے لیے جمعے کے دن ہی بالخصوص یہ چیز خاص انڈیا پاکستان کی کرکٹ رکھے جاتے ہیں مقابلے کے لیے۔ اب بتائیں نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ ظہر ہے، نہ جمعہ ہے، جو بندہ کریز کے اوپر کھڑا ہوا ہے جب تک وہ آؤٹ نہیں ہوگا، جب تک پیویلین کی طرف نہیں جائے گا تب تک وہ نماز کی تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لوگ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اب یکا مار رہا ہے، دکا مار رہا ہے، تکا مار رہا ہے، چھکے مار رہے ہیں، کس اٹھے مار رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، اس کے میں مست ہے، نہ نماز نہ روزہ، یہ تمام سب جو لہو لعب ہیں اور اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام سب چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح سے یہ اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں آج ملکوں کے اندر نئے نئے طریقوں سے رائج ہیں میرے عزیزو، یہ تمام کی تمام ذرائع جو اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح حرام اور مردہ جانوروں کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر اور کتے بلی کی خرید و فروخت یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مردار کی چربیاں بیچنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح زائد پانی ہے اور گھاس ہے، یہ تمام زائد ہیں لیکن ان کو بیچنا یہ بھی اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ پانی جمع ہے، پانی اللہ کا ہے اور جا رہا ہے، لیکن آدمی نے باؤنڈری کھینچ کر بیچنے کے نام پر لگا لیا، ہم بیچیں گے، ہم پیسے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو خریدا ہے، میونسپلٹی کا مثال کے طور پہ پانی آتا ہے تو وہ میونسپلٹی اس کا ٹیکس لیتی ہے، یقیناً وہ جائز ہے، کیوں؟ وہ فلٹر کر کے اور آپ کے گھر تک وہ میونسپلٹی پہنچاتی ہے۔ لیکن جو سمندر اور دریاؤں کے پانی ہیں اس میں آدمی اس کو تقسیم کرے، یہ تمام سب چیزیں حرام ہے۔ اسی طرح گھاس بھوس ہے، اللہ نے اگائے ہیں، اس کو بیچے، یہ بھی اپنے لیے اگر اس نے اپنی محنت کی ہے اور اس میں ٹیوب ویل لگوا کر اور خود اس نے کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں، وہ تجارت کر سکتا ہے۔ لیکن جو زائد گھاس بھوس اللہ کی زمینوں پہ اگے ہوئے ہیں اس کی خرید و فروخت کرے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے بکرے پالتے ہیں، بعض لوگ سانڈ پالتے ہیں اور اس سے جفتی کرواتے ہیں بکریوں سے، اور اس کے لیے بھی پیسے لیتے ہیں 2000 5000 اعلیٰ نسل کا گھوڑا، اور یہ اس کی بھی کمائی سراسر اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو میرے عزیزو، اور اسی طرح سے جو مال آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو بیچنا اور اس کو خرید و فروخت کرنا یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی طرح مسلمان کی بے پر دوسری بے لگانا، ایک مسلمان نے یہ مال خرید رہا ہے، ایک مسلمان، آپ پہنچے بڑے جوش میں، آپ نے بھی ابھی وہ بیچارے کا فائنل نہیں ہوا، آپ نے بھی اس کے اوپر اپنی خریداری لگا دی تو یہ حرام ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 10 روپے میں لے لے، آپ پہنچ گئے، آپ نے 15 کی قیمت لگا لی تو یہ اس طرح سے یہ حرام چیز ہے، اور میرے عزیز یہ حرام کی فہرست ہے۔ اسی طرح سے مال کو بزنس کے نام پر، تجارت کے نام پر اسٹاک کرنا، ذخیرہ اندوزی جس کو کہتے ہیں، مال جمع کر لیا، پورا مال مارکیٹ سے اٹھا کر آج کل جو ہے کولڈ اسٹوروں کے اندر ٹماٹر رکھ لیے، بیگن رکھ لیے، پیاز رکھ لیے، اور اس طرح سے سوچ لیا کہ جب مارکیٹ سے پیاز ختم ہو جائے گا تو بعد میں ہم اس کو سپلائی کریں گے، تو پھر 20 روپے 40 روپے کلو پیاز بک رہی ہے۔
ہمارے ملکوں کے اندر ایک دور آیا تھا، ان خبیث تاجروں نے کیا کیا تھا، بنیوں نے پورا اسٹاک کر لیا اور پورا ذخیرہ اندوزی کر لی، اور جب دیکھا کہ پیاز کی اب کمی ہو گئی خلاص، تو 40 روپے، 150 روپے، 200 روپے میں پیازوں کو نوز باللہ بیچا ہے۔ تو اس طرح سے یہ اسٹاک کرنا، کھانے پینے کی چیزوں کو، دال کو، چاول کو، کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کر کے اور مارکیٹ میں مہنگا کر کے پبلک میں بیچنا، یہ بھی اسلام اس کو حرام قرار بتاتا ہے۔ لیکن ان فاسق فاجر جو آج ہمارے ملکوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان ذلیل چوروں کو کون بتلائے، ان ڈاکوؤں کو کون بتلائے جو کہتے ہیں ہم غریبی مٹائیں گے، غریبی مٹائیں گے۔ ذلیل آج تک تو غریبی نہ مٹی، غریب ضرور مٹ گئے۔ یہ خبیث غریبوں کو مٹانے آتے ہیں، غریبی مٹانے نہیں، غریبی نہیں مٹاتے ہیں۔ ارے اسلام لاؤ، اسلام کا نظام اپنے ملکوں کے اندر برپا کرو۔ اسلام دیکھو کس طرح غریبی مٹاتا ہے اور کس طرح بہی خواہی، ہمدردی، الفت، اخوت اور محبت کا درس دیتا ہے۔ لیکن ان کافروں کے، ان ذلیلوں کے آنکھوں میں، اور ہمارے ملک جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، یہ ہمارے چاروں طرف جو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اسلامی، ان ذلیلوں کو بھی کوئی سمجھائے کہ اسلامی قانون نافذ کرو۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح سے امن و شانتی دنیا کے اندر کرے گا۔ لیکن نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں دنیا کے اندر ذلیل کیا ہوا ہے، ذلیل کیا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ نظام ہمارے ملکوں کے اندر قائم کرنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو، سب سے پہلا مسلم کنٹری، سب سے پہلی مسلم حکومت ہمیں اور تمہیں اپنے دلوں میں قائم کرنا پڑے گی۔ اپنے دلوں میں قائم کرو، رب ذوالجلال ان دلوں سے نکال کر اس زمین پر تمہیں یہ ملک عطا فرما دے گا۔ یاد رکھو، تیرا دل تو ہے سنما شنا، میں کبھی جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہاں، اسلام کوئی پرندہ طوطا نہیں ہے کہ لا کے کرسی پہ بٹھا دیا۔ احتجاج کر کے، مظاہرے کر کے اسلام لاؤ گے الیکشن لڑ کے؟ الیکشن تو خود خبیث چیز ہے، یہ تو خود اسلام کے اندر حرام ہے۔ جمہوریت تو خود حرام ہے اسلام کے اندر۔ الیکشن لڑ کر کے تم اسلام لاؤ گے؟ اسلام ایسے نہیں آتا ہے۔ اسلام قرآن و سنت اور تلوار کی زور پہ لاؤ اگر لانا ہے تو، جس طرح اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسی طرح اسلام آئے گا۔ اور اسلام کے اندر جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کی برائیاں اور اس کی ہلاکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو ہڑپ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ ہے اسلام کی خرابی۔ اور اسلام میں تو خیر جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ تو ایسے ہی ہوا شراب کی بھٹی پر اسلامی شراب کی دکان رکھ دو، زناکاری، قحبہ گری کے چکلوں کے سائن بورڈ لگاؤ، اسلامی زناکاری، استغفر اللہ۔ ایسے ہی یہ اسلامی جمہوری اسلام نہیں ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ذخیرہ اندوزی اسی طرح کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کھلم کھلا تجارت کا حکم ہے، اسی طرح سٹہ بازی، بلیک مارکیٹنگ، یہ تمام سب آج ہمارے ملکوں کے اندر کھلے طور کے اوپر چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، جو بازار میں اپنے سامان کو لا کر کے بیچتا ہے اللہ اسے زیادہ سے زیادہ روزیاں عطا فرماتا ہے، لیکن جو لوگ مالوں کو اپنے گھروں میں اسٹاک کر لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور اسے مارکیٹ میں پکڑ کے رکھتے ہیں، نہیں لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر یہ سختی کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں پر یہ سختی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح یہ سٹہ بازی وغیرہ کے ذریعے سے جو کچھ گورنمنٹوں میں ہوتا ہے، کنٹرول جو گورنمنٹوں کے اندر ہوتا ہے وہ گورنمنٹیں کنٹرول کرتی ہیں اور کچھ بڑی بڑی پارٹیاں کنٹرول کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں کسٹم اور یہ چنگی اور ٹیکس اور اسی طرح سے اس مغلنگ کا جو معاملہ ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا کافی حساس ہے۔ میں تجارت کے تعلق سے میں اس کو بھی بتلاتا چلوں، اسلام کے اندر نہ کوئی چنگی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس ہے، نہ کوئی فیکس ہے۔ اسلام کھلم کھلا پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ بزنس اور تجارت کرنے کا حکم دیتا ہے، پوری دنیا میں چاہے جہاں رہو، نہ ٹیکس ہے نہ کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہیں، یہ حرام کا ٹیکس لگاتی ہیں۔ یہ ان کا کیا ہے بھائی؟ ہم نے کمایا ہے، ہم نے دکان رکھی ہے، ہم دکان کو باقاعدہ ہم اپنی محنت سے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، آتے ہیں ٹیکس دو، بھکاری یہ چور ٹیکس لے کر کے اپنے گھر بھرتے ہیں، مردود ٹیکس
ٹیکس لے کر کے اسی طرح سے کسی بھی ملک میں آؤ جاؤ کوئی کسٹم فسٹم اور کوئی بھی اسلام کے اندر جو ہے اسلام کے اندر اس کا قطعاً کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں شرعی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے کہ جاؤ ہم یہاں سے مال لے کر کے جائیں تو بجائے ہم یہاں سے مال لے کر کے اپنے ملک جائیں تو وہاں پہ چور بیٹھے رہتے ہیں سونگتے ہیں بڑے بڑے کارٹون دیکھ کے ایئرپورٹ پہ اترو اپنے ملک کے اندر تو دل دھڑکنے لگتا اللہ کی قسم